اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے نو مسلم ابراہیم کے قبول اسلام کی داستان۔ میرا اسلامی نام ابراہیم ہے۔ میں ایک غیر مذہبی سویڈش گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے گھر کے لوگ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والے تھے اور گھر کا ماحول بے حد پرسکون تھا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال میں نے اس تصور کے بغیر گزارے کہ خدا کا وجود ہے یا روحانی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حقیقت میں میری شخصیت ایک مادہ پرست انسان کا ماڈل یا نمونہ تھی۔ بچپن میں میرے لیے مسلمان ایسے لوگ تھے جو لمبا عبادہ نما لبادے پہنتے اور ان کی عورتیں سر کے بالوں کو اسکارف سے ڈھانکتی تھیں۔ تاہم مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آتے تھے۔ ہائی اسکول کے زمانے میں ایک مرتبہ اسکول لائبریری سے مجھے قرآن مجید کا ایک ترجمہ مل گیا اور میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھ ڈالا۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میں نے قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھی تھی، تاہم جو کچھ میں نے پڑھا وہ بڑا معنی اور منطقی تھا۔ اس وقت میری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ میں یہ جاننے یا تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ سائنسی نقطہ نظر سے میرے لیے نیوٹن کا فلسفہ ہی کافی تھا، جو یہ بتاتا تھا کہ کائنات کس طرح کام کر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے گریجویشن کر لیا اور عملی زندگی میں قدم رکھا۔ میں نے کافی دولت کمائی اور اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا۔ اب میرا زیادہ تر وقت اپنے پرسنل کمپیوٹر پر گزرتا تھا۔ میں ایک پیشہ ور فوٹوگرافر بن چکا تھا۔ میں کافی وقت فوٹوگرافی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک مارکیٹ کی دستاویزی فلم کے سلسلے میں فوٹوگرافی کر رہا تھا۔ ایک مسلمان شخص جو یقیناً تارک وطن تھا میرے قریب آیا اور غصے میں بولا کہ میں اس کی والدہ اور بہن کی تصویر نہ کھینچوں۔ میں نے معذرت کی اور سوچنے لگا یہ مسلمان کس قدر عجیب لوگ ہیں۔ انہی دنوں میرا رابطہ سویڈن میں اسلامک انفارمیشن آرگنائزیشن سے ہوا۔ میں نے ان کا ایک نیو لیٹر پڑھا جس میں یوسف علی کے قرآن پاک کا اشتہار بھی تھا۔ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کا یہ نسخہ حاصل کر لیا۔ میں نے قرآن کا بیشتر حصہ پڑھ ڈالا۔ اس کی باتیں بے حد خوبصورت، دلنشیں اور منطقی تھی، تاہم ابھی تک اللہ کا تصور میری زندگی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد میں نے ایک بہت خوبصورت جزیرے پر موسم خزاں کے رنگوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے خزاں کے رنگ میرے کیمرے کے رول میں داخل ہو رہے تھے۔ اچانک میں نے نہایت عجیب و غریب احساس میں ڈوبا ہوا خود کو محسوس کیا۔ میں اس احساس کو کوئی نام دینے سے قاصر ہوں، لیکن ایک سنسنی سی میرے رگ میں دوڑ رہی تھی۔ میرے آس پاس پھیلی ہوئی دنیا عجیب رنگ بکھیر رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری شخصیت ان رنگوں کا مرکز ہے۔ میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میری پوری شخصیت اور میرے جسم کا انگ انگ توانائی کا خزانہ محسوس کر رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید قدرت یا اللہ تعالیٰ کا وجود کا احساس تھا جو میرے شعور کو ہلائے ڈال رہا تھا۔ وہ لمحہ کہ جب کسی دلیل اور کسی محبت کے بغیر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کائنات کا خالق مطلق کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے۔ وہ لمحہ کہ جب کسی دلیل اور کسی محبت کے بغیر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کائنات کا خالق مطلق کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے، جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں اور عیسائی گاڈ کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں نے اس لمحے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اندیکھی توانائی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مائکروسافٹ نے ونڈوز 95 پروگرام متعارف کرایا تھا اور کمپیوٹر کی صنعت میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے بھی کمپیوٹر کو مائکروسافٹ نیٹ ورک سے منسلک کر لیا۔ جلدی اسلامی BBS میرے رابطے میں آ گیا۔ یہ مائکروسافٹ نیٹ ورک کا ایک انتہائی دلچسپ پروگرام تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے میری ملاقات ایک امریکی خاتون شاہدہ سے ہوئی۔ شاہدہ نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ ہم جلد ایک دوسرے کے مزاج کے آشنا ہو گئے اور ہمارے درمیان قلمی دوستی کا گہرا رابطہ کمپیوٹر آن لائن کے ذریعے قائم ہو گیا۔ ہم ای میل کے ذریعے ایک دوسرے کو خط بھیجتے رہے۔ صرف 6 ماہ کے عرصے میں میرے ای میل باکس میں 3 میگا بائٹ کے پیغامات جمع ہو گئے تھے۔ میں نے اور شاہدہ نے اسلام کے بارے میں اور بالخصوص وجود باری تعالیٰ پر اپنے خیالات اور عقائد کا کھل کر اظہار کیا۔
شاہدان اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقانیت، بندے اور رب کے باہمی تعلق اور اسلام کے بارے میں میرے تصورات کو درست اور راسخ کرنے میں میری بہت مدد کی۔ وہ بے حد صابر خاتون تھی اور میرے ہر سوال کا جواب اس کے لیے چیلنج بن جاتا تھا، اور وہ مجھے مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ وہ میرے احمقانہ سوالات کا جواب بھی بے حد سنجیدگی سے دینے کی کوشش کرتی۔ وہ ہر مرتبہ مجھ سے کہتی کہ میں اپنے دل کی آواز سننے اور سمجھنے کی کوشش کروں تو میں سچائی کو پالوں گا، اور اللہ رب العزت کی ذات سے معرفت بھی مجھے حاصل ہو جائے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور اپنی توقع سے بہت پہلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ میں ایک مرتبہ بس میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے بیشتر لوگ سو رہے تھے اور میں بس کی کھڑکی کے باہر پھیلی ہوئی حسین اور دل فریب منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں آسمان پر پھیلے ہوئے بادلوں پر پڑ رہی تھی اور ہر طرف گلابی اور زرد رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ رنگوں کے انتشار، ان کی جگمگاہٹ اور دل فریبی نے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری کر دی۔ فطرت کا یہ حسن پکار کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے خالق کی نشانی ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، مجھے سمجھو، تم کوئی روبوٹ نہیں ہو، تم ایک جیتے جاگتے انسان اور اپنے خالق کی صناعی کا شاہکار ہو۔ طبیعیات اور کیمیا کے علم میں غور کرو، جہاں جا بجا نشانیاں ملتی ہیں۔ کائنات اور مادے کا پورا علم ایک خالق برحق کی شہادت دیتا ہے، وہ ذات جو مطلق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں ان احساسات اور جذبات کے ساتھ مکمل تسکین کی حالت میں اللہ رب العزت کی صناعی اور رنگوں سے بھرپور دنیا میں غور و فکر کرتا رہا۔ یہ لمحہ میری پوری زندگی کا حاصل ہے۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو پہلا خیال میرے دماغ میں یہی تھا کہ اللہ کی قدرت سے میں زندگی کے موقع سے بھرپور ایک دن کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ارد گرد ہر شے ذات باری تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی تھی۔ تاہم 25 سال تک اللہ کے وجود سے انکار کرتے رہنے کے بعد اس کا اقرار کرنا اور اس بنیاد پر اسلام کو بطور دین قبول کر لینا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ میں امریکہ چلا گیا، جہاں پر سویڈن کے مقابلے میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے زیادہ بہتر موقع مجھے مل سکتے تھے۔ میں نے نماز پڑھنا اور اس کو محسوس کرنا اور اپنے دل پر گزرنے والی کیفیت کا ادراک اور شعور حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طویل اور صبر آمیز مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مسلسل رہنمائی ہو رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اسلام کے بارے میں تمام کتابیں جو مجھے ملی پڑھ ڈالی۔ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی اور مجھے ایک مسجد کا پتہ مل گیا۔ میں کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس مسجد تک پہنچا۔ یہاں میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں دی اور گھر آنے کی دعوت دی۔ میرے ذہن میں جو سوالات تھے مجھے ان کا جواب بھی مل گیا۔ اب اسلام میری زندگی پر غالب آ رہا تھا۔ میں باقاعدگی سے مسجد جانے لگا۔ بالآخر جمعے کا مبارک دن آ گیا۔ یہ میری زندگی کا عجیب تجربہ تھا۔ 200 آدمیوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اپنی پوری توجہ کائنات کے مالک حق تعالیٰ کے حضور مرکوز کر کے رکوع اور سجود پر ایک ناقابل فراموش روحانی کیفیت تھی اور جو مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ میرا دماغ میرے دل کے قابو میں آ گیا۔ جو وسوسوں سے دماغ میں پیدا ہوئے تھے، دل خود بخود انہیں مسترد کر دیتا تھا۔ اس دوران انٹرنیٹ پر میں نے ایک نو مسلم خاتون کا واقعہ پڑھا جو کچھ عرصے پہلے مشربہ اسلام ہوئی تھی۔ وہ تقریباً انہی کیفیات یا تجربات سے گزری تھی جن سے میں اپنے دہریت اور اللہ کے وجود سے انکار کے دور سے آج تک گزر رہا تھا۔ یہ داستان پڑھ کر میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی اور میں زور و خطا رونے لگا۔ حق بار بار میرے سامنے آیا لیکن میں خود ہی اسے قبول کرنے میں تامل برتتا رہا۔ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میری خوابگاہ کی کھڑکی سے یک ہوائیں اندر آ رہی تھی۔ موسم سرما کا آغاز ہونے والا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور دوڑ کر اپنی کار میں سوار ہو گیا۔ مسجد یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ مسجد پہنچ کر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میرے تمام ساتھیوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ نماز ظہر کے بعد میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے غیر مسلم دوستوں کے لیے یہ عجیب اور حیرت انگیز بات تھی۔
لیکن وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھے، تاہم انہوں نے میرے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ حق اسے ملتا ہے جو اسے پانے کی تمنا کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔